بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النحو حصہ دوم کا الدرس الثانی والخمسون 52واں سبق یعنی 52 سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق کی جو ہیڈنگ ہے افعال مدح و ذم کا بیان۔ افعال مدح و ذم کسے کہتے ہیں یہ آپ اس کے اندر پڑھیں گے، اور ان کی تعریفات، ان کے اندر قواعد، اور پھر اس کے آگے جو ہمارے طریقہ کار ہے دوسری اور تیسری تمرین کو ہم اس کو حل کر کے پیش کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں افعال مدح و ذم کا بیان۔ جو افعال تعریف یا مذمت یعنی برائی کے لیے، تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ مدح معنی تعریف، ذم معنی مذمت۔ تو جو افعال تعریف کے لیے آئیں گے انہیں افعال مدح کہیں گے، اور جو افعال مذمت کے لیے آئیں گے انہیں افعال ذم کہیں گے۔ جیسے نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا مرد ہے۔ بئس المرأۃ ہند، ہندہ کتنی بری عورت ہے۔ تو یہاں پر نعمہ یہ فعل مدح ہے جو تعریف کے لیے آیا، اور یہاں بئسا جو ہے یہ فعل ذم ہے، تو یہ مذمت کے لیے آیا۔ تو یہ ہوئے کہ جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں، جیسے نعم الرجل زید، بئس المرأۃ ہند۔ اب اس کے آگے جو قواعد بیان کر رہے ہیں ان قواعد میں آپ کو بیان کریں گے کہ افعال مدح و ذم کتنے ہیں اور کیا اس کا وہ ہے۔ نمبر 1 قواعد و فوائد۔ نمبر 1 قاعدہ ہے نعمہ اور حبذا افعال مدح ہیں۔ نعمہ اور حبذا افعال مدح ہیں، یعنی ان کو جب استعمال کریں گے تو وہاں پر یہ تعریف کا معنی دیں گے، اور بئسا اور سا یہ افعال ذم ہیں، یعنی ان کو استعمال کر کے بعد والا جو اس کا فاعل اور مخصوص رہے گا وہ فعل مذمت والا رہے گا۔ اور حبذا سے پہلے لا ہو، اگر حبذا یہ تو فعل مدح میں سے ہے، لیکن اگر حبذا سے پہلے لا ہو تو یہ بھی ذم کے لیے ہوتا ہے، یعنی حبذا سے اگر ہم لا حبذا کر دیں تو یہ حبذا اپنے اصلی معنی جو مدح کے لیے تھا اب اس سے تبدیل ہو کر کے ذم کے لیے ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2 ہے ایک اسم ان افعال کا فاعل اور ایک اسم مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہوتا ہے۔ ایک اسم ان افعال کا فاعل اور ایک اسم مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہوتا ہے۔ مطلب یہ دونوں کہنے کا یہ ہے کہ اگر استعمال وہاں پر فعل مدح ہوا ہے تو مخصوص بالمدح ہوگا، اگر اس میں استعمال فعل ذم ہوا ہے تو وہاں پر اس کا جو مخصوص ہوگا وہ مخصوص بالذم ہوگا۔ تو یہ مدح کا تعلق یا ذم کا تعلق فعل کے اس سے ہے۔ فعل اگر مدح والا ہے مخصوص بالمدح ہوگا، فعل ذم والا ہے تو مخصوص بالذم ہوگا۔ تو ایک اسم ان افعال کا فاعل اور ایک اسم مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہوتا ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ نعم الادام الخل، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ سرکہ الخل معنی سرکہ، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ نعمہ یہ فعل مدح ہے اور ادام یہ اس کا ایک فاعل ہے، اور الخل جو ہے یہ اس کا یہ مخصوص ہے، مخصوص بالمدح ہے۔ چونکہ تعریف کے لیے آیا اس لیے اس کا جو مخصوص بنے گا وہ مخصوص بالمدح ہوگا، اور جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مرفوع ہے، یہاں پر معرب باللام بھی ہے اور مرفوع بھی ہے۔ دوسری مثال ہے بئس شراب الخمر، شراب کیا ہی برا مشروب ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بئس یہ فعل ذم ہے اور شراب اس کا ایک فاعل ہے، اور خمر یہ اس کا جو ہے مخصوص بالذم ہے اور جو مرفوع ہے۔ اب آگے قاعدہ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں افعال مدح و ذم کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ افعال مدح و ذم کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نمبر 1 جیسے نعمت طالب بکر، بکر کیا ہی اچھا طالب علم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ بیان فرمایا کہ افعال مدح و ذم کا فاعل معرب باللام، یہاں دیکھیں طالب اس کا یہ نعمہ کا فاعل ہے اور معرب باللام ہے، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو پہلی مثال ہو گئی کہ معرب باللام ہو فاعل، الطالب یہ معرب باللام ہے اس کا فاعل ہے۔ دوسری مثال ہے سا طالب الجامعۃ الکسول،
جامعہ کے سست طلبہ، جامعہ کا سست طالب علم کیا ہی برا ہے۔ اب یہاں دیکھیں طالب یہ ہے مضاف ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ الکسول ہے، یعنی جامعہ کا سست طالب علم کیا ہی برا ہے۔ یہاں بیان فرمایا کہ افعال مدح و ذم کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ پہلی مثال یہ ہو گئی کہ یہاں فاعل اس کا معرب باللام ہے اور فعل مدح ہے یہاں پر استعمال، یہاں جو ہے فعل ذم ہے اور اس کا فاعل جو ہے طالب ہے اور یہ معرب باللام کی طرف مضاف ہے، یعنی الجامعہ کی طرف، الجامعہ معرب باللام ہے، اس کی طرف طالب مضاف ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، یعنی مستتر مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ یہاں تو دیکھا ہے آپ کے ساری مثالوں کے اندر ان کا فاعل جو ہے اس میں ظاہر یہ نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ اس صورت میں فعل کے بعد ما بمعنی شیئن یا کوئی نکرہ اسم ہوتا ہے جو مخصوص کے مطابق ہوتا ہے اور یہ دونوں اس ضمیر کی تمیز بنتے ہیں۔ اب یہاں پر یوں دیکھیں کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں فعل کے بعد ما بمعنی شیئن یا کوئی نکرہ اسم ہوتا ہے جو مخصوص کے مطابق ہوتا ہے اور یہ دونوں اس ضمیر کی تمیز بنتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں نعمہ مت تقوی، تقوی کیا ہی اچھا ہے، تقوی کیا اچھا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے اور اس کے بعد جو ہے ما جو ہے بمعنی ایو شعین ہے، تو یہ ایو شعین جو ہے کہ معنی میں ہو کر کے اس کی تمیز ممیز تمیز سے مل کر پھر اس کا نعمہ کا فاعل بن جائے گا اور التقوی یہ اس کا مخصوص ہوگا، مخصوص بالمد ہوگا کیونکہ چونکہ فعل مد استعمال ہوا یہاں پر۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ کبھی ضمیر مستتر ما بمعنی ایو شعین ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ محذوف پوشیدہ رہتا ہے، تو ما بمعنی ایو شعین مل کر کے اس کی تمیز ممیز تمیز سے مل کر اس کا نعمہ کا فاعل اور تقوی مخصوص بالمد ہے۔ اسی طرح بئسا خلقن الکذب، جھوٹ کیا ہی برا ہے، یہاں اس کا فاعل جو ہے ضمیر مستتر یا کوئی نکرہ رہتا ہے، تو اب یہاں اس کا فاعل جو ہے وہ نکرہ ہے اور یا کوئی اس میں نکرہ رہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر ضمیر ہوگی اور یہ مل کر کے اس کا فاعل بنے گا اور الکذب اس کا یہ مخصوص بالضم بنے گا۔ تو مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد اس طور سے اس کا جو فاعل ہوگا وہ پوشیدہ رہے گا اور الکذب اس کا یہ مخصوص بالضم اس کا یہ مخصوص بالضم بن جائے گا یہاں پر۔ تو یا کوئی اس میں نکرہ رہتا ہے جو مخصوص کے مطابق ہوتا ہے اور یہ دونوں اس ضمیر کے تمیز بنتے ہیں، لہذا آپ کہیں گے کہ یہاں ہوا فاعل ہے خلقن اس کی تمیز ہے اور ممیز تمیز سے مل کر بیسا کا فاعل ہے الکذب یہ اس کا مخصوص بالضم ہے۔ آگے ہے نمبر 5 مخصوص، مخصوص معرفہ یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر پہلی مثال کے اندر کہ یہاں پر مخصوص جو ہے معرفہ ہے اور یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، مخصوص معرفہ یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے اور واحد تثنیہ اور جمع میں واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اس کا جو مخصوص ہے وہ ھذہ ہے اور ھذہ یہ کیا یہ معرفہ ہے اور یہ اپنے کس کے مطابق ہے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں فاعل کے مطابق ہے۔ بالبدعۃ اس کا فاعل ہے نعمہ کا اور یہ مؤنث ہے تو ھذہ مؤنث آیا اور چونکہ وہ واحد ہے تو یہ ھذہ بھی واحد آیا۔ اور دوسری مثال ہے نعم العالم عالم عامل، کام کرنے والا عالم کیا ہی اچھا عالم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر عالم عامل یہ جو ہے یہ مخصوص ہے یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے۔ یہاں اس کا جو مخصوص ہے نعمہ کا وہ نکرہ موصوفہ ہے جو عامل اور عالم دونوں مل کر کے اس کا مخصوص بن رہا ہے، مخصوص بالمد ہے اور عالم اس کا یہ فاعل ہے اور یہ واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کے مطابق ہے کہ عالم چونکہ مذکر ہیں تو یہ عالم بھی مذکر آیا، اس کا بعد والا یہ جو ہے واحد کے لیے ہے تو یہ بھی واحد کے لیے آیا۔ یہ آپ نے دیکھا۔ نمبر 6 قاعدہ ہے عموماً فاعل کے بعد، عموماً فاعل کے بعد آتا ہے، مخصوص جو ہے عموماً فاعل کے بعد آتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بدعۃ پہلے فاعل ہے پھر ھذہ مخصوص بعد میں ہے،
اس طرح نعم العالم مخصوص فاعل پہلے ہے، مخصوص بعد میں ہے، لیکن یہی کہہ رہے ہیں مخصوص عموماً فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے نعم الوصف الصبر، صبر کیا ہی اچھا وصف ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نعمہ فاعل ہے، فعل مد ہے، اور الوصف اس کا فاعل ہے، الصبر اس کا جو ہے مخصوص ہے اور یہ فاعل کے بعد ہے۔ اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی عام قرض و قاعدہ یہی ہے کہ عام طور پر مخصوص جو ہے فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی مخصوص فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، بشرط کہ حبذا کا مخصوص نہ ہو، یعنی حبذا کا مخصوص نہ ہو، حبذا اس میں استعمال نہ ہوا ہو، تو وہاں پر اس کا جو ہے مخصوص وہ پہلے نہیں آ سکتا۔ جیسے مثال دیکھیں الصبر نعم الوصف، صبر کیا ہی اچھا وصف ہے، تو یہاں پر صبر یہ اس کا مخصوص ہے اور نعمہ یہ فعل مد ہے، الوصف اس کا فاعل ہے، اور یہ صبر مخصوص کو اس پر مقدم کر دیا گیا، سب سے پہلے آ گیا یہاں پر، اور یہ حبذا کا مخصوص نہیں ہے بلکہ نعمہ کا مخصوص ہے، تو حبذا کے مخصوص میں یہ شرط ہے کہ وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اب آگے دیکھیں چلیں، یہاں پر قاعدہ نمبر 7 دے رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7 یہ ہے حبذا میں حبہ فعل مد ہے اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل ہے۔ حبہ یعنی حبہ ذا پورا یہ اس کے اندر فعل فاعل دونوں ہیں، حبہ میں ذا فعل مد ہے اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل ہے، اور یہ بدلتا نہیں ہے، عام اسی طرح سے رہتا ہے یہ، اگرچہ اس کا مخصوص بدلتا رہے، اگرچہ اس کا مخصوص بدلتا رہے یعنی کیسے بھی آتا رہے، لیکن یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے حبذ العلماء، علماء کیا ہی اچھے ہیں، اب وہ علماء کیا ہی اچھے ہیں، لا حبذ العلماء لا حبذ النمام، اب لا حبذ چغل خور کتنا ہی برا ہے۔ اب یہاں جب لا کا جب استعمال کر دیا حبذا پہ، تو یہ حبذا جو فعل مدح کے لیے تھا، اس پہ لا استعمال کرنے کی وجہ سے یہ فعل ضم کے لیے استعمال ہونے لگا، تو یہی کہا کہ چغل خور کیا ہی برا ہے اور علماء کیا ہی اچھے ہیں۔ تو یہ آپ نے قاعدے پڑھے اس کے تحت فعل افعال مدح و ضم کے تحت، اور یہ اس کا طریقہ کار پڑھا اس کے اندر کہ اس طرح سے اس کو استعمال کریں گے، ان کے طریقے کار رہیں گے۔ اس طرح سے آپ نے پڑھا کہ 4 سیغے ہیں یہ افعال مد و ضم کے، اور افعال مد 2 استعمال ہوتے ہیں اور افعال ضم کے لیے 2 استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے طریقہ کار کے مطابق یہ سبق ہو گیا۔ اس کے آگے ہماری جو تمرینیں رہتی تھیں، ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے تھے، پہلی تمرین کو ہم چھوڑتے تھے کیونکہ اس کا طلبہ پر سننے سنانے پر موقوف رہا کرتا ہے، اس لیے آئیے ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 کے اندر جو رہتا ہے، اس کے اندر غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کے سامنے اس طرح سے جملہ پیش کیا جائے گا کہ آپ کو لگے گا بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کو کتاب کی روشنی میں اس طرح سے تھوڑا سا رد و بدل کر کے اس جملے کو درست کرنا رہے گا۔ یہاں پر ہمارے اس کے اندر 4 سوال ہیں اور ان 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ نمبر 1 ہے جن افعال سے تعریف یا مذمت کی جائے انہیں افعال مدح و ضم کہتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، اس کو آپ کو یوں کرنا ہوگا، جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں، موضوع ہوں یا وضع کیے گئے ہوں، انہیں افعال مدح و ضم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی کتاب کی جو ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کے اندر بھی سب سے پہلے جو تعریف آتی ہے وہ ہے جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال مدح و ضم کہتے ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال ہے لا حبذا فعل مدح ہے۔ دیکھیے اس کے 2 جواب بن سکتے ہیں۔ لا حبذا فعل ضم ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا حبذا فعل ضم ہے، کیونکہ جب لا استعمال کر دیا اس پر تو اب یہ فعل مد سے فعل ضم بن گیا۔ ایک جواب ہو گیا فعل مدح کی جگہ فعل ضم کر دیں، یا جو ہے آپ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ لا کو ہٹا دیں تو حبذا فعل مدح ہے، لا کو ہٹا دیں گے تو صرف پورا جملہ یوں ہی رہ جائے گا لا حبذا میں، یعنی حبذا فعل مدح ہے، اور لا حبذا رکھنا ہے تو فعل مدح کی جگہ فعل ضم کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے افعال مد و ضم کا فاعل ہمیشہ معرب باللام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کہیں گے افعال مد و ضم کا فاعل، افعال مد و ضم کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ افعال مد و ضم کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے مخصوص ہمیشہ فاعل کے مطابق اور منصوب ہوتا ہے۔ مخصوص ہمیشہ فاعل کے مطابق اور منصوب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے مخصوص فاعل کے مطابق اور مرفوع ہوتا ہے، مخصوص فاعل کے مطابق اور منصوب کی جگہ مرفوع ہوتا ہے۔
تو یہ جو ہے تمرین نمبر 2 مکمل ہوئی. اب آئیے تمرین نمبر 3 ہے. اس کے اندر 2 جز ہیں، الف اور با. پہلا والا جو جز ہے اس کے اندر کیا ہے؟ الف افعال مد و ضم اور ان کے فاعل اور مخصوص کی شناخت کیجیے. سب سے پہلا جملہ ہے لا حبذ العداوۃ، دشمنی اچھی چیز نہیں ہے. لا حبذ العداوۃ، دشمنی اچھی چیز نہیں ہے. یہاں ہم کہیں گے کہ یہ سب سے پہلے لا حبذا یہ افعال ضم میں آ گیا اب لا حبذا کہنے کی وجہ سے، اور ذا جو ہے اس کا اس میں فاعل ہے اور عداوۃ اس کا یہ مخصوص ہے. پھر آگے ہے اس کا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ 3-4 ٹیبل بنا لیں. پہلے مثال لکھیں، دوسرے میں اس کی تعین کر لیں کون سا ہے. یہ افعال ضم کون ہے؟ یا افعال مد ہے. لا حبذا فعل ضم ہے اور ادا اس کا فاعل ذا ہے اور مخصوص اس کا العداوۃ ہے. نمبر 2 ہے نعم الرجل، دوسرا جملہ ہے نعم الرجل رجل یحاسب نفسہ، وہ آدمی کتنا اچھا ہے جو اپنے نفس کا، وہ آدمی کتنا اچھا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. یہاں پر نعمہ جو ہے یہ فعل مد ہے اور رجل اس کا جو ہے فاعل ہے اور رجل یحاسب نفسہ پورا یہ جملہ اس کا بنے گا یہ مخصوص بنے گا. مخصوص بالمد چونکہ نعمہ ہے اور یہ جو ہے آپ نے پڑھا کہ اس کا جو مخصوص ہوتا ہے وہ کبھی معرفہ رہتا ہے یا کبھی جو ہے نکرہ مخصوصہ رہتا ہے. تو یہ نکرہ مخصوصہ ہے. آگے یوں کہہ سکتے ہیں کہ رجل یحاسب نفسہ، یہ پورا اس کا نکرہ مخصوصہ اس کا جو ہے یہ فعل مد کا مخصوص بالمد ہے. رجل فاعل ہے اور بعد والا یہ اس کا یہ مخصوص ہے. آگے جملہ نمبر 3 التقوی نعمت زاد، تقوی کیا ہی اچھا توشہ ہے. آپ نے پڑھا کہ اس کا جو ہے فاعل سے بھی پہلے مخصوص جو ہے مقدم بھی ہو جاتا ہے فعل سے پہلے. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر نعمہ یہ فعل مد ہے، الزاد اس کا فاعل ہے اور تقوی جو سب سے پہلے یہ فعل اس کا مخصوص ہے جو مقدم ہو گیا ہے. پڑھا تھا کہ حبذا کا مخصوص نہ ہو، تو یہاں حبذا کا نہیں ہے اس لیے مقدم کر سکتے ہیں. تو التقوی یہ مخصوص ہے، مقدم ہے اس پر. آگے نمبر 4 جملہ ہے بیسا رجالا الکاذبون، جھوٹے آدمی کتنے برے ہیں، جھوٹ بولنے والے آدمی کتنے برے ہیں. تو یہاں پر اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ممیز نکالیں گے آپ. اب ہوا ضمیر ممیز ہوگی، بیسا فعل اعظم ہے، رجالن ہوا ضمیر ممیز ہے اس کی، اور رجلن یہ رجالن جو ہے اس کی جو ہے تمیز ہے اور ممیز تمیز سے مل کر پھر اس کا جو ہے بیسا کا فاعل ہے اور الکاذبون اس کا جو ہے مخصوص ہے. نمبر 5 جملہ ہے حبذا الصبر، صبر کیا ہی اچھا ہے. تو آپ کو بیان کیا کہ حبہ یہ فعل مد ہے اور ذا اس کا جو فاعل ہی رہتا ہے اور الصبر یہ اس کا مخصوص ہے اور معرب باللام ہے. نمبر 6 جملہ ہے بیسا طالب المجد الکسول، یعنی مجد و شرافت کو حاصل کرنے والا سست طالب علم کتنا برا ہے. مجد و شرافت کو، بزرگی کو چاہنے والا سست طالب علم کتنا برا ہے. تو کہیں گے بیسا یہ فعل ضم ہے اور یہ بیان کیا کہ اس کا فاعل کبھی جو ہوتا ہے معرب باللام ہوتا ہے یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ طالب یہ مضاف ہے معرب باللام کی طرف، تو کہیں گے یہ اس کا فاعل ہے طالب، اور بعد والا جو ہے الکسول، الکسول یہ اس کی کیا ہے مخصوص، اس کا یہ مخصوص بالضم ہے. نمبر 7 جملہ ہے نعمہ صلاحا الدعاء، دعا کیا ہی اچھا ہتھیار ہے. یہاں کہیں گے نعمہ یہ فعل مد ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ممیز ہے اور صلاحاً یہ اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر دونوں اس کے فاعل بنے اور الدعاء اس کا جو ہے یہ مخصوص ہے. آگے ہے نمبر 8 سا مال غیبت، غیبت چغل خوری کیا ہی بری ہے. تو اب یہاں پر کہیں گے کہ سا یہ فعل ضم ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر سا کے اندر ممیز ہے اور ما بمانے ایو شعین ہو کر کے ممانے شعین تمیز ہو کر کے اس کا جو دونوں مل کر کے فاعل بن جائیں گے اور الغیبت اس کی جو ہوگی وہ مخصوص بالضم ہوگا. یہ تمرین نمبر 3 کا الف جز مکمل ہوا. اب 2 جز میں ہے دوسرا با جز. اس کے اندر آپ کو یوں کرنا ہے کہ درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. پہلے جملے کو ہم درست کر لیں گے اور پھر غلط کی بات بیان کریں گے. سب سے پہلا جملہ ہے نعم العالم،
تو جملہ یہاں درست ہم کر دیتے ہیں. جملہ درست یہ غلط ہے، اس کو درست کرنا ہے. درست ہوگا نعم العالم زید، زید کتنا اچھا عالم ہے. کیونکہ یہاں پر غلط کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ افعال مد و ذم کے دو اسم ہوتے ہیں، ایک اس کا فاعل بنتا ہے اور ایک اس کا مخصوص بنتا ہے. اور یہاں پر جو ہے صرف ایک ہی ہے جو اس کا فاعل ہے اور مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہیں گے کہ نعم العالم، اس لیے زید لائیں گے یہاں پر. عالم اس کا فاعل ہوگا، زید اس کا مخصوص ہوگا، تو اب ہوگا نعم العالم زید. نمبر 2 ہے سا رجل البخیل، بخیل آدمی کتنا ہی برا ہے. اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے درست جملہ یوں بنے گا، یہاں پر سا الرجل البخیل، سا الرجل البخیل، یوں اس لیے کہ افعال مد و ذم کا فاعل کیا کہا گیا تھا کہ معرب باللام یا معرب باللام کی طرح مضاف، اور یہاں کوئی بھی نہیں تھا تو یہاں ہمیں معرب باللام بنانا پڑے. سا الرجل البخیل، تو الرجل اس کا جو ہو جائے گا معرب باللام، تو اب یہاں معرب باللام کر دیں گے اور الکذب جو بخیل بنے گا اس کا یہ مخصوص بن جائے گا. تو اب معرب باللام، اس لیے معرب باللام کر دیں گا الرجل کو، اور البخیل اس کا جو مخصوص ہے وہ معرب باللام ہی رہے گا. تو عبارت ہوگی سا الرجل البخیل. نمبر 3 جملہ ہے نعم رجالا صادقون، نعم رجالا صادقون. یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو ہم کریں گے نعم رجلان صادقان، نعم رجلان، نعم رجلان الصادقان. نعمہ یہ کہیں گے کہ فعل مد ہوگا، اور فاعل جو ہے چونکہ آپ کو بیان کیا گیا کہ فاعل جب اس کے اندر ضمیر ہو تو فعل کے بعد کوئی نکرہ آتا ہے. اب نکرہ آتا ہے جو وحدت و تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے. اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مخصوص جو ہے تثنیہ ہے الصادقان، لہذا یہاں اس سے پہلے جو فاعل آگا وہ رجلان، وہ بھی تثنیہ آئے گا، اس لیے رجلن کو رجلان لائیں گے. اب کہیں گے نعم رجلان، یہ اتنا مل کر کے اس کا فاعل بن جائے گا اور الصادقان اس کی یہ مخصوص بن جائے گا. نمبر 4 ہے نعم الوصف الحلم، یہ درست جملہ نہیں ہے بلکہ درست ہوگا نعم الوصف الحلم. نعم الوصف الحلم یعنی وصف نعمہ فعل مد ہوگا، الوصف اس کا فاعل ہوگا، اور حل الحلم یہ اس کا جو ہوگا یہ مخصوص بالمد ہوگا. اور چونکہ المخصوص بالمد معرب باللام ہو تو معرفہ ہوا کرتا ہے یا نکرہ موصوفہ ہوا کرتا ہے، اور یہاں کوئی بھی نہیں تھا اس میں سے، اس لیے ہم کہیں گے الحلم کو الف لام لگا دیں گے تو معرفہ بن جائے گا. یہاں مخصوص جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوا کرتا ہے، معرفہ یا مخصوص نکرہ مخصوصہ ہوا کرتا ہے، اور یہاں ان میں سے کوئی نہیں ہے، لہذا اب جملہ بنائیں گے نعم الوصف الحلم، نعم الوصف الحلم. پھر آگے اس کے آگے ہے بیس الخلقان الکذب، جھوٹ کتنا ہی برے اخلاق ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الخلقان یہ اس کا جو ہے فاعل ہے، اور کذب اس کا جو ہے مخصوص ہے، مخصوص بالضم، اور مخصوص بالضم اپنے فاعل کے مطابق ہوا کرتا ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ الخلقان اس کو یوں درست کر سکتے ہیں، یوں بھی کہ بیسا البیسا خلق، بیسا الخلق، بیسا خلقاً الکذب، بیسا خلقاً الکذب کر سکتے ہیں. تو واحد لیا اس کو، تو بیسا خلقاً الکذب. تو اب یہاں پر بیسا کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ممیز بن جائے گی، اور خلقاً یہ نکرہ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور الکذب یہ اس کا مخصوص بن جائے گا، اور مخصوص یا تو معرب باللام رہتا ہے یا نکرہ مخصوصہ بنتا ہے. پھر آگے 6 جملہ لا حبذا سارق، لا حبذا سارق، چور اچھا نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہاں پر درست جملہ بنائیں گے لا حبذا السارق. کیوں؟ کیونکہ سارق جو اس کا مخصوص بنے گا، اور جب مخصوص جو ہوتا ہے تو معرب باللام ہوتا ہے، نکرہ مخصوصہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں درست بنانے کے لیے السارق کہنا پڑے گا. لا حبذا السارق، سارق مخصوص ہوگا جو معرفہ
اس کو بنا دیں گے یا نکرہ مخصوصہ کے طور پر بنایا جائے. تو اب ہم نکرہ معرفہ بنا دیں لا حبذا السارق. نمبر 7 جملہ ہے نعم العالم ہندن. ہندہ کیا ہی اچھی عالمہ ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہندہ یہ مخصوص ہے اور مخصوص مؤنث ہے, اور مؤنث ہو تو اس کا جو ہے واحد تثنیہ جمع ہونے میں اپنے فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے, اور یہاں فاعل جو ہے العالم جو ہے اس کا مذکر ہے اور ہندہ مؤنث ہے. تو اس اعتبار سے یہاں کہیں گے العالمۃ بنا دیں گے. نعم العالمۃ ہندن, نعم العالمۃ ہندن. تو عالمۃ یہ فاعل ہو جائے گا اور ہندن اس کا مخصوص ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے مخصوص اور اس کے فاعل میں مطابقت ہو جائے گی. نمبر 8 ہے حبذان زید و بکر. ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر حبذان نہیں آئے گا بلکہ آئے گا حبذا زید و بکر, کیونکہ یہ بدلتا نہیں ہے. تو حبہ یہ فعل رہے گا اور ذا اس میں اشارہ اس کا جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا, اور یہاں جو بعد والے جو دو رہے ہیں زید بکر یہ دونوں اس کے مخصوص ہو جائیں گے. تو حبہ ذا میں حبہ جو فعل مد ہوگا اور ذا اس کا اس میں اشارہ ہو جائے گا جو فاعل بنے گا, اور جو بدلتا نہیں ہے, اور بعد والے جو زید و بکر جو اس کے مخصوص ہو جائیں گے جو معرفہ رہیں گے یا نکرہ مخصوصہ معرفہ رہیں گے, کیونکہ مخصوص جو ہے وہ معرفہ ہوا کرتا ہے. نمبر 9 ہے المجتہدون حبذا. محنتی کیا ہی اچھا ہے. آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حبذا کا مخصوص نہ ہو اس کو ہم مقدم نہیں کر سکتے حبذا پر, اور یہاں حبذا پہ مقدم ہے تو ہم اس کو درست جملہ کریں گے حبذا المجتہد. محنتی کیا ہی اچھا ہے. تو اب یہاں پر حبہ فعل مد ہو جائے گا اور ذا جو ہے اس کا فاعل ہو جائے گا, اور المجتہد جو معرب باللام ہے یہ اس کا مخصوص بن جائے گا. مخصوص ہے یہاں حبذا سے پہلے, تو حبذا فعل مد, ذا اس کا فاعل, اور المجتہد یہ اس کا جو ہو جائے گا وہ معرب باللام یعنی مخصوص بن جائے گا. لہذا اس کو بعد میں لائیں گے حبذا المجتہد. تو یہ ہم نے اس کی تمرین کو پورا حل کیا. ہم نے صرف غلطی کی نہیں کہی بلکہ غلطی کی وجہ بھی بیان کی کہ درست ہونے کی کیا رہے گی آپ کے سامنے. تو یہ ہمارا آج کا سبق جو تھا وہ 52واں سبق تھا, افعال مد و ضم کا بیان, خلاصہ 9 حصہ دوم کا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں, دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.